ریسنٹلی جرانوالا میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا، کیونکہ اگر زیادہ کہہ دیا تو پھر شاید ان مسیحی خاندانوں کی طرح اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں سے جان بچانے کے لیے ویرانوں کا رخ کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر ہجرت کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس ملک میں شدت پسندی کا جو بیج بویا گیا تھا اب وہ تناور درخت بن گیا ہے، پھل دینے لگا ہے۔ کہاں گئے میرے اجداد، اب آئیں اور کاٹیں، سر آ گئی ہے اندھیروں کی فصل بوئی ہوئی۔ اس واقعے پہ بات کرنے سے پہلے قرآن حکیم کی ایک آیت سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پہ پشیمان ہو۔ اب غور کریں، کل ایک گروہ اٹھا، اس نے کام ڈال دیا، اور باقی سارے کل سے سوشل میڈیا پہ پشیمان ہو رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں آپ کو، جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا، ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہونی، الٹا وہ معزز بن کے بیٹھے ہوں گے فل اطمینان میں، سیٹسفیکشن کے مقام محمود پہ، اور پشیمان ہونے والے اور مذمت کرنے والوں کو چار سنائیں گے الٹا کہ تمہارا تو ایمان کمزور ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ مطلب چیز ہی ایک ایسی ہے۔ اسلام سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی گھٹیا ترین جرم، زمین دوزی، قتل و غارت، جلاؤ گھراؤ، کچھ بھی کرو اور پھر اسے مذہبی جذبات میں لپیٹ دو تو وہی کبھی ترین فعل نارمل بن جاتا تھا اور اسے کرنے والا معزز ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر اسلام آیا، اس نے پروٹوکول سیٹ کیے، کانسٹیٹیوشن دی پوری کہ ایک فرد کے جرم کی سزا اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ داروں اور اس کے قبیلے کو نہیں دی جا سکتی۔ اسلام کو نقصان پہنچانے، اس میں بگاڑ پیدا کرنے اور دین کے خلاف زمین دوز کاروائیاں کروانے والوں نے اپنے مہرے ممبروں تک پہنچا دیے ہوئے تھے۔ زنگی اور ایوبی کے دور میں آپ تاریخ پڑھ لیں، آج بھی وہ لوگ سرگرم ہیں اسی طرح سے۔ اب یہ ویڈیو دیکھیں، بڑے غور سے اور دھیان سے سنیں۔ سائیاں دی مسجدے وچوں سائیاں نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی آ، سارے مولوی سارے مسلمان مطار مسجد دے اگے اکٹھے ہوو، تسی ناشتے کرن دے ہو، گھر بیٹھے مسلمانی کالی ہے تہاڈے وچ، تہاڈوں تو مر جانا چاہیے سی، سڑکاں بلاک ہو جانیاں چاہیے سی۔ اگر قانون انہاں نوں ارسٹ نہیں کرتا تے پھر سارے بندے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، احتجاج کرو اور قانون دے دائرے رہ کے سارے احتجاج کرو، سارے مسلمان اکٹھے ہوئے تھے۔ دو لوگوں کے جرم کی سزا پوری کمیونٹی کو کس لیے اور ان کی عبادت گاہوں کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں آپ؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہوئی کتاب کی بے حرمتی کی ہے تم لوگوں نے، چاہے تحریف شدہ ہی مانتے ہو تم، لیکن منسوب تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نا وہ کتاب۔ اگر کوئی جرم میں کروں اور لوگ آگے میرے گلی محلے والوں کے مکان گرا دیں، میرے علاقے کی مساجد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سینسیبل کام ہے؟ اور پھر یہ کیس تو ویسے بھی اتنا سیدھا نہیں لگ رہا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ایسے جرم کی سزا سیدھی سیدھی موت ہے، وہاں دو بندے یہ جرم کرتے ہیں اور پھر اپنی تصویر ساتھ لگاتے ہیں کاغذ پہ۔ یہ اتنا سیدھا کیس نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔